میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، 3 خبریں ہیں اور بنیادی طور کے اوپر، جس میں پہلی خبر جو پروپیگنڈا جو ہے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی فیملی یا عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل جو کر رہا ہے، وہ پروپیگنڈا آج جو ہے اس کو زمین بوس کر دیا سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے. وہ کیسے کیا اس متعلق آپ کو بتاؤں گا. دوسری بات جی، آج ڈسٹرکٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے احتجاجی کال دی تھی. اس احتجاجی کال کا کیا بنا، اس سے متعلق بات کریں گے. اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، انہوں نے کیسے اپنا ریئیکشن دیا کہ جب کام سے روکا گیا جوڈیشل ورک پرفارم کرنے سے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ڈویژنل بینچ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر. اور پھر بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے کہ بلوچستان کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، کیا اس وقت جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں اور پرانی والے جو حالات تھے اس میں کیا فرق آ سکتا ہے اگر یہ کارروائیاں جاری رہتی ہیں. تو پہلے بات کرتے ہیں جی، سب سے پہلے جو جمائمہ گولڈ سمتھ ہیں، انہوں نے جو انڈیپینڈنٹ یو کے ہے اس کی خبر کو ٹویٹ کیا آج، اور انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے جو اقوام متحدہ کے اندر اپیل کی ہے، دائر کی ہے، وہ اپنے والد سے متعلق، اس متعلق جو ہے وہ خبر انہوں نے جو ہے وہ شیئر کی، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے الزام عائد کیا ہوا ہے کہ ٹارچر ہو رہا ہے عمران احمد نیازی کے اوپر، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، 6 مہینے تک بات نہیں کرائی گئی، کہ ایسا وقت بھی گزرا. اور پھر یہی پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے بھی ایک عرصے سے جاری رکھا ہوا ہے، اور عمران احمد نیازی کے اپنے ٹویٹس بھی اسی متعلق ہیں، اور اپنے متعلق اور جو اپنی اہلیہ ہیں بشرا بیگم، ان سے متعلق وہ بڑا جناب وہ شور مچاتی ہیں کہ لٹ کے پٹ کے مر گئے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس تمام کی تمام جو باتیں تھیں، جو پروپیگنڈا تھا، اس کی کیسے نفی کی، میں آپ کو ان کا ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں. انہوں نے بیسیکلی رپلائی کیا تھا صدیق جان صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی. اب آگے لکھتے کیا جی، 2 دن قبل تینوں بہنوں کی تقریباً 5 گھنٹے ملاقات ہوئی. پچھلے 10 دنوں میں بہنوں کی یہ تیسری ملاقات تھی. آج پھر بہنوں کی خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. میں اڈیالہ کے باہر کھڑا ہوں. میرے علاوہ کچھ وکلاء کی تواتر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. 10 دن قبل میری ملاقات بھی ہوئی، اور آج آنے والے نوٹیفیکیشن کو ہم سپریم کورٹ میں اگلے چند دنوں میں چیلنج کریں گے. اب بیسیکلی وہ جو جیل کے اندر ان کی جو سماعت ہونی ہے، یعنی 9 مئی کے مقدمات کے دیگر، تو اس کے انسداد دہشت گردی کی عدالت کا کیس تھا، جس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا پنجاب حکومت. انہوں نے کہا جی کہ آن لائن جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران احمد نیازی صاحب اس کیس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ کیس ان کا ہے تو اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بڑا احتجاج ہے جی. کبھی کہتے ہیں کہ جیل ٹرائل کیوں ہوتا ہے، اور جب اگر ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل ہو تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل کیوں ہو رہا ہے، یہ جیل ٹرائل کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ ملاقاتیں شاید زیادہ جو ہے روٹین سے زیادہ ملاقاتیں ہو پا رہی ہیں، اور وہ سیاست چمکانے کا موقع مل رہا ہے، تو اس لیے اب دوبارہ وہ پروپیگنڈے کو ریورس گیئر لگائیں گے. اچھا، معاملہ کیا ہے جی، اب عمران احمد نیازی صاحب کا اپنا جو بیانیہ انہوں نے بنایا تھا کافی عرصے سے، اور جو یو این کے اندر جا کر انہوں نے ان کے بیٹوں نے ایک اپیل دائر کی تھی، وہ سارا کا سارا تو سیکرٹری جنرل نے جو اس کی نفی کر دی، اور بتا بھی دیا جی کہ 5 گھنٹے کی طویل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو پھر اور کیا چاہیے؟ کیا وہاں پر ان کی جو ہے وہ کوئی اور ان کے ساتھ لوڈو کے میچ کھیلیں؟ مطلب 5 گھنٹے کی ملاقات جو ہے وہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے. کون سی قید تنہائی اور کون سا ٹارچر اور کون سے ایسے حالات کے روز آپ جج کے سامنے روبرو پیش ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کس نے ٹارچر کرنا ہے اور کس کی جرت ہے جی ٹارچر کرے؟ آپ کو اندھیر نگری تھوڑی ہے اس ملک کے اندر. لیکن ہاں، یہ تشبیہ ضرور دی جاتی ہے، ایسا رنگ ضرور دیا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی رول آف لاء نہیں ہے، اور ہر بندہ بیسیکلی اپنی سیاست کو چمکا رہا ہے جی. بنیادی بات یہ ہے، اور کوئی بندہ بھی سچی بات نہیں کرتا، بالخصوص جو سیاسی جماعتیں ہیں یہاں سے، اور جو وکٹم کارڈ پلے کرنے کی ناکام سازش جو ہے وہ 2 سال سے جاری رکھے ہوئے ہے پاکستان تحریک انصاف. آج جی دوسری خبر یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ
اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار جو اسلام آباد کی تھی انہوں نے جو ہڑتال کی کال دی ہوئی تھی، لیکن ہڑتال کی کال یہ ہوئی کہ معمول کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر بھی وکلا پیش ہوتے رہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آج جو ہڑتال کی کال دی گئی تھی وہ ہومیوپیتھک کال بھی نہیں رہی، وہ ایک ناکام ترین جو کال ہے وہ ثابت ہوئی۔ وکلا نے اپنی ایک جنرل باڈی کا اجلاس بلایا تھا، اس کے اندر بھی بدمزگی ہو چکی ہے اور اس میں بھی وکلا جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے اور طارق محمود جہانگیری صاحب سے متعلق یہ تھی۔ تو بیسیکلی یہ معاملات تو اس طرح چل رہے ہیں، لیکن وکلا کی ہڑتال تو کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ پہلے ہڑتال ہوئی تھی تو ریاست علی آزاد صاحب جو ہے نا اس ٹائم میرے خیال سے اس آفس میں موجود تھے، تو ان کو توہین عدالت ہو گیا تھا، ایک نوٹس کیا تھا جسٹس بابر ستار صاحب نے، اور اس میں ڈپٹی رجسٹرار کو اور رجسٹرار جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس کیا تھا اور ڈپٹی رجسٹرار سیکیورٹی کو بھی توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے تھے۔ یہ وہی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کی تھی انہوں نے ہڑتال کے اوپر۔ آج کیا ہوا جی؟ آج آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب، یہ دونوں آنریبل ججز یعنی بلڈنگ آئے تھے، ہائی کورٹ بلڈنگ میں موجود تھے، چیمبر تک اپنے پہنچے ہیں لیکن کورٹ میں نہیں بیٹھے اور یعنی عدالت نہیں لگائی۔ یہ کوئی احتجاج کا طریقہ تھا کیونکہ وکلا کی ہڑتال تو ناکام ہوگی، لیکن جو آنریبل ججز انہوں نے کیسز کی سماعت کیوں نہیں کی، یہ اب $1 ملین کوسچن ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں، جواب دے سکتے ہیں کہ وہ یعنی پہنچنے کے باوجود عدالت کے اندر یعنی وہاں پر بلڈنگ کے اندر پہنچنے کے باوجود انہوں نے کمرہ عدالت میں کیوں نہیں بیٹھے اور سائلین کی جو ہے وہ داد رسی کیوں نہیں کی، انصاف کیوں نہیں فراہم کیا، وہاں پر عدالت کیوں نہیں لگائی، وہاں پر مقدمات کی سماعت کیوں نہیں کی اور یہ وجہ کیا تھی۔ اور اگر آگے چلیں تو آنریبل جسٹس جو ہے سمن رفت صاحبہ، انہوں نے صرف ارجنٹ کیسز کی سماعت کی اور جن کیسز میں انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے ان مقدمات کو ٹیک اپ نہیں کیا اور پھر وہ تھوڑے ہی وقت کے بعد جو ہے وہ بھی واپس اپنے چیمبر میں چلی گئیں اور بہت سے کیسز کو انہوں نے ڈی لسٹ کر دیا آج۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلے اگر وکلا برادری ہڑتال کی کال دیتی تھی تو وہ درست نہیں تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کی تھی آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب نے، تو پھر آج یہ ججز کیا ہڑتال پہ چلے گئے تھے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یا کوئی ایسے ناگزیر ایسے حالات بن چکے تھے کہ ان کا کورٹ رومز میں بیٹھنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا؟ وہ کیا وجوہات ہیں کہ آنریبل ججز جو ہیں وہ کیوں نہیں بیٹھے؟ کیا اظہار یکجہتی کر رہے تھے جسٹس جو ہے وہ طارق جہانگیری صاحب کے ساتھ؟ کیا ججز کی یونین ہوتی ہے؟ کیا ججز جو ہیں وہ ہڑتال پر جاتے ہیں؟ یہ چند سوالات ہیں جو کہ بنیادی سوالات ہیں۔ کیا آج کے دن جو آپ نے کام نہیں کیا اس کی سیلریز اور مراد آپ لے رہے ہیں کیونکہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں؟ ویسے تو بہت غصہ آ جاتا ہے جی، آپ کہتے ہیں ٹیکس پیئر کے حکومت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، آپ چڑھ دوڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں ایسے، لیکن یہ آپ مراد کہ آپ ایک دن کی اپنی سیلری جو ہے واپس کر رہے ہیں آپ کہ آپ نے کام نہیں کیا؟ تو یہ چند سوالات ہیں جی، یہ پوچھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر کچھ ہمارے ایسے یوٹیوبرز موجود ہیں جو کہ انگلی کے پیچھے سورج کو چھپانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ زحمت نہ کریں، آپ ون سائیڈڈ ہیں، آپ جانبدار ہیں اور آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ ان ادر ورڈز آپ بالکل اپنی ذاتی جو ڈالرز کے حصول کے لیے آپ اپنے ویوز کے چکر میں آپ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت یا اس کے بیانیے کی حمایت کر رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری سے متعلق ان کی جو ڈگریز کا معاملہ ہے، یہ ڈگریز آپ یہ دیکھ لیں سائڈ پر چل رہی ہیں ان کی، اور جو ولدیت بھی کسی جگہ چینج ہے، کسی جگہ جو ہے وہ رول نمبر چینج ہے، کہیں پر کیا معاملہ ہے، کہیں جب دورانے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم پر آپ LLB کر رہے تھے، اس ٹائم تو آپ CDA میں ملازم تھے، پہلے سیاست میں بھی رہے، آپ کی جو ساری جو ایک قسم کی ہسٹری ہے وہ تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے نا جی۔ آپ بالکل یقینی طور پر مسلم لیگ نواز کے بھی بڑے قریب رہے ہیں، آپ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے بھی بہت قربت آپ نے حاصل کی، آپ وکلا کے نمائندے بھی رہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی LLB کی ڈگری درست ہے؟ اگر آپ کی LLB کی ڈگری کو جامعہ کراچی کا سنڈیکیٹ درست نہیں قرار دے رہا تو پھر آپ کا جج رہنے کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے،
جب آپ اس معیار کے اوپر پورے نہیں اترتے تو پھر آپ جج نہیں ہیں. جب آپ جج نہیں ہیں تو پھر آپ کا کوئی استحقاق نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال کے مطابق 1 سال سے حکم امتناعی کے اوپر جو ہے وہ اس معاملے کو لٹکایا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر. اس میٹر کو کنکلوڈ ہونا چاہیے اور یہ بڑا فیصلہ. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس سے پہلے کوئی ایسی نظیر موجود نہیں تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا کہ جج کو کام سے روک دیا جائے. بھئی اگر فیصلہ درست نہیں ہے تو چیلنج کریں اس کو. میں تو یہ پوچھوں گا کہ جب عمران احمد نیازی صاحب کو ان مقدمات میں بھی بلینکٹ آرڈر بیل دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے, جس میں کہا تھا کہ مستقبل میں بھی درج ہونے والی FIRs کے اندر ان کو ضمانت دے دی ہے, تو ایسے فیصلے تو یہ بھی پہلی مرتبہ ہوئے تھے. یہ بھی ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا, یہ پہلی مرتبہ سنا تھا, تو یہ بھی پہلی مرتبہ ہے جی. ٹھیک ہے, آرڈر درست نہیں ہے, جوڈیشل آرڈر ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر نہیں ہے, جوڈیشل آرڈر ہے, چیلنج کرو اس کو سپریم کورٹ میں جائیں. اور یہ معاملہ جو ہے یہ آج تک جواب نہیں دیتے کہ ڈگری آپ کی اصلی ہے جعلی ہے, لب کشائی تو کریں. آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے جی کہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت سرگرم ہیں. ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنی ہے, اور اس مرتبہ میرے خیال کے مطابق حکومت بڑی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے. حکومت کیا, ریاست پاکستان سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے. اور وہ سنجیدگی کیا ہے, آپ دیکھیں کہ جب بلوچ یکجہتی والے جس طرح ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں, یا جس طریقے سے اختر مینگل صاحب لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کرتے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے, مطلب ہزاروں ایکڑ کی لیز آپ نے لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ جو ہے فنڈز آپ لیتے رہے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے, اور پیسہ کھا گئے ہو آپ, اور آپ وہ 2 نمبر آدمی ہوں, آپ سردار کہلانے کے لائق نہیں ہوں, آپ وہاں کے عوام کو کے گلے کاٹنے والے ہو. اور یہ شخص جو ہے یہ بلوچستان کا نمائندہ بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ سیاسی چہرہ ہے جو کہ بیسیکلی انڈین پراکسی ہے, اور بلوچ یکجہتی کمیٹی بھی بنیادی طور پر جو ہے وہ انڈین پراکسی ہے. اور اس متعلق سرفراز بھٹی کس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ بات سنیے گا. ریاست لڑائی لڑ رہی ہے ایسے دہشت گردوں کے ساتھ کہ جو امیجن کریں کہ آپ کے ساتھ پروفیسر بن کے بھی لڑ رہے ہیں, آپ کے ساتھ خواتین کو بھی ورغلا کر, اور میں مین اسٹریم ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری انویسٹیگیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ خواتین کو بلیک میل کر, ان کے ساتھ وہ سلوک کر کے ان کو بلیک میل کر کے سوسائٹی بنایا جا رہا ہے. ایسے دشمن کے ساتھ جس کو ہاسٹائل ایجنسیز کی مکمل مدد حاصل, اب ان کے لیے اسپیشل لاز ہونے چاہیے. تو دیٹس وائی میں نے آپ کو کہا نا کہ لا فیئر ہے وار فیئر, تو ہم نے لا فیئر کو چنا ہے. اور لا فیئر ہمارے جو نئے لاز ہیں جو ہم نے ایکٹ پاس کیا ہے, اور نیشنل اسمبلی نے بھی اس کو پاس کر لیا ہے, اس ایکٹ کے تحت نئے لاز کے تحت اس کو ٹرائل کریں گے. اس کے ساتھی ہیں ان تک بھی پہنچیں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کیفے کردار تک ضرور ہماری عدالتوں سے امید ہے کہ اس کو کیفے کردار تک. اب بات یہ ہے جی کہ میری اطلاع ہے کہ SSGs نے جو اسپیشل سروسز گروپ ہے پاک فوج کا, انہوں نے بڑی روتھلیس طریقے سے کارروائیاں شروع کر دی ہیں بلوچستان کے اندر. پچھلے کو 1 ہفتے کے درمیان 400-500 سے زائد جو یہ فتنہ ہندوستان کے لوگ ہیں ان کو جہنم واصل کیا ہے, اور یہ سلسلہ جو ہے رکنا نہیں چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہے ایک مدت کے بعد اس طریقے سے جو ہیں وہ کارروائیاں شروع ہوئی ہیں, اور ان کارروائیوں کو جاری رہنا چاہیے, اور یہی پاکستان میں قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں. اور خراج تحسین ہے جی. اس کے باوجود یقینی طور پر کچھ ہمارا بھی نقصان ہوا ہے, اور جو ہمارے بہادر افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں, اور ان کو پورا قومی اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ ان کی آخری رسومات ادا کر رہے ہیں. ہم محسن نقوی صاحب کو دیکھ لیں کہ بلوچستان میں گئے تھے. اچھا آخر میں جی سب سے ایک خوشی کی خبر ہے, وہ میں نے کہا آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں. ہم نے یہ ریکارڈ کر دیا تھا, ایڈیٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی, لیکن پھر میں نے کہا کہ اس چیز کو ایڈ کرتے ہیں. خبر یہ ہے جی کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا جہاز جب سعودیہ کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو سعودیہ کی جو رائل ایئر فورس ہے ان کے F-15 لڑاکا طیاروں نے ایسکارٹ کرنا شروع کر دیا وزیراعظم کے جہاز کو. یہ وہ عزت ہے پاکستان کو جو کہ پہلے کبھی دیکھی نہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ عزت ملی ہو. اور یہ عزت پاکستان کو کیوں مل رہی ہے, کیونکہ ایک کہ مارکہ حق میں جس طرح پاکستان نے ہندوستان کو زیر کیا, اور دوسرا اس وقت جو اسرائیل کی جارحیت ہے تو دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان ہے, اور پاکستان کا اور سعودی عرب کا جو ایک ڈیفنس پیکٹ ہے. اور بات یہ بھی ہے کہ ماضی کے حکمرانوں کے برعکس جو موجودہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ہے ان کا فوکس
پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کی عوام کی فلاح ہے. کیونکہ باقی جو حکمران رہے ہیں پہلے ہمارے ماضی میں، ان کا فوکس نہ صرف پاکستان کی ترقی تھی بلکہ سیلف جو ہے وہ انٹرسٹ ان کے جو زیادہ ویزیبل تھے. تو جب حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ جناب حکمرانوں کا انٹرسٹ اپنی قوم ہو تو پھر ان حکمرانوں کی دنیا بھی عزت کرتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ کیا خوبصورت مناظر ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے جہاز کو جس خوبصورت انداز کے ساتھ ایسکورٹ کر رہی ہے سعودیہ کی جو رائل ایئر فورس ہے. یہ یقینی طور پر کہتے ہیں کہ آئی کیچنگ جو ہے وہ ویجولز ہیں اور ان کو بار بار دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ ولاگ کے اندر اس کو آج شامل کیا جائے. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.